الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی گئی قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت وہ سورۃ البقرہ ہے جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے اور قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت سب سے مختصر چھوٹی نہ مختصر چھوٹی اس لیے نہیں کہ بڑی ذات کا کلام ہے اس میں چھوٹا پن ہے ہی کوئی نہ فلاں سورت چھوٹی فلاں آیت چھوٹی یہ کہنا کسی حد تک مناسب نہیں ہے بڑے بڑوں نے کہا فتویٰ تو نہیں لگاتے کہ بے ادبی کر دی لیکن ذات بڑی ہے جس کا یہ کلام ہے بے شک اس لیے اس ذات کے کلام میں کوئی چھوٹا پن نہیں ہے مختصر کہہ سکتے ہو کہ الفاظ مختصر ہیں آیات مختصر ہیں تو سب سے مختصر صورت وہ یہی سورۃ الکوثر ہے جو صرف 3 آیتوں پر 3 جملوں پر مشتمل ہے الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے تو مختصر ہے لیکن مضامین کے اعتبار سے واقعی یہ بھی بہت عظیم الشان اور بڑی صورت ہے اس لیے کہ 30 پاروں کا جو سمندر ہے اس کو اللہ نے سورہ کوثر والے کوزے میں بند کر دیا پورے 30 پاروں میں 3 ہی مسائل بیان ہوئے کتنے 30 پاروں کا مطالعہ کریں اس میں 3 ہی باتیں ہیں چوتھی کوئی نہیں ایک ہے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا قرآن کریم میں مسئلہ ہے مشن کہو یا کہو پروگرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا قرآن میں مسئلہ ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کا وہ مشن اور پروگرام نہیں مانا تو آپ کے ان دشمنوں کا انجام کیا ہوا تو تیسرا مسئلہ ہے انجام محمد رسول اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام اور منکروں کا انجام کیا ہوا یہ پورے 30 پاروں میں مسئلے 3 ہیں عظمت مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ
اور انجام دشمن مصطفیٰ کا کہ آپ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا، یہ پورے 30 پاروں کا خلاصہ ہے اور یہی خلاصہ اس صورت میں موجود ہے۔ پہلی آیت میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کا بیان ہے۔ دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں آپ کے مشن، آپ کے پروگرام اور آپ کی بعثت کے اولین مقصد کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور پیغام کیا تھا۔ اور تیسری آیت ان شانئک هو الابتر، ابتر، اس میں آپ کے دشمنوں کا انجام بد بیان ہے۔ اب سمجھ آئی کہ سورت چھوٹی نہیں بڑی سورت ہے کہ پورے قرآن میں جو کچھ موجود ہے اللہ نے اسی میں اس کو بند کر دیا، اسی کو کھولے تفصیل کریں تو یہ 30 پارے بن جائیں، اور 30 پاروں کو سمیٹنا چاہیں تو یہی سورہ کوثر بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ واقعی بڑی ذات کا کلام، اس میں چھوٹا پن ہے ہی نہیں، ہے ہی بڑا کلام۔ سبحان اللہ۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، وہ بات پہلی ہو گئی۔ آپ پر انعامات کا ذکر کیا، اپنی عطا کا، نوازشات کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ پر یہ بے شمار انگنت نعمتیں کر رکھی ہیں، لہذا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پہلی آیت میں فرمایا آپ پر ہم نے اپنی نعمتیں کی ہیں، لہذا دوسری آیت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ان میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ عمل عبادت کی صورت میں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں اللہ کا وعدہ ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اور نعمتیں عطا کرو گا۔ وہ اور نعمت کیا آئے گی؟ تیسری آیت میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمنوں کو میں اللہ دنیا میں بے نام و نشان کر دوں گا، اور کسی کے دشمن کا نیست و نابود ہو جانا یہ بھی اس کے لیے رب کا کیا بنتا ہے؟ انعام بنتا ہے۔ پہلے نعمتیں عطا کی ہیں، ان پر شکر ادا کرو، اور ان پر شکر ادا کرو گے تو مزید نعمت عطا کروں گا، تیرے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دوں گا۔ اس سورت کے ایک اور انداز سے بھی خلاصہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو کام کریں، دو میں کروں گا۔ آپ کتنے کریں؟ دو۔ ایک فَصَلِّ لِرَبِّكَ، دوسرا وَانْحَرْ۔ کتنے کام کرو؟ دو۔ خلاصہ نکالے تو ایک ہی بن سکتا ہے، لیکن وضاحت کے لیے فَصَلِّ وَانْحَرْ، یہ دو کام کرو تو میں اللہ دو کروں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا، اور ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمنوں کو ناکام کر دوں گا۔ میں دو کام کروں گا، ایک پہلی آیت میں، ایک آخری آیت میں۔ آپ بھی دو کام کریں، وہ درمیانی آیت میں دونوں کام ذکر کر دیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ سورت کا خلاصہ ہے۔ اس سے پہلی 3 سورتوں میں سورۃ الفیل گزری، سورہ قریش گزری، سورۃ الماعون گزری، اس میں اللہ نے ہلاکت کے امور بیان کیے کہ مشرکین عرب جو ہلاک ہوئے تو ان کے اسباب کیا کیا تھے۔ خلاصہ نکالے تو سبب ایک ہی ہے، نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری۔ تفصیل میں جائیں تو وہ تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ ان اسباب کو ذکر کیا جو مشرکین عرب کے لیے ہلاکت کا، دنیا و آخرت میں ناکامی کا سبب بنے،
یہ ان ہلاکت کے اسباب کو ذکر کرنے کے بعد سورہ کوثر میں ان اسباب کا ذکر کیا جو انسان کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ربط بھی ہے، پچھلی صورتوں میں معاملات کو ذکر کیا، اس صورت میں پھر قرآن کا مقصودی مسئلہ ذکر کیا، وہ ہے مسئلہ توحید۔ یہ کہا کرتا ہوں قرآن کا اصل موضوع، مقصود اصلی وہ مسئلہ توحید ہے۔ 30 پاروں میں اللہ نے جو کچھ بیان کیا وہ اصل مقصود یہی مسئلہ توحید ہے۔ باقی مسائل ضمناً ذیلی طور پہ اللہ نے بیان کر دیے، لیکن پھر بھی انداز یہ رکھا کہ وہ صورتیں، وہ مقامات جن میں اللہ نے باقی مسائل بیان کیے، اللہ وہ مسائل بیان کرتے ہیں، کرتے 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 پھر اچانک مسئلہ توحید آ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہیں ان مسائل میں پڑھ کر وہ اصل مسئلہ بھول نہ جائے، وہ اصل مضمون بھول نہ جائے۔ سورہ نساء عورتوں کے مسائل کی صورت ہے، عورتوں کے حقوق کی صورت ہے، حقوق و لباس، وراثت کے، نکاح، عدت کے مسائل قرآن بیان کرتا 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 پہلی تقریباً 35 آیات میں ان کو بیان کیا، میاں بیوی کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب حقوق و لباس پر صورت ہے، بالخصوص عورتوں کے حقوق 35 آیتوں میں ان کو بیان کیا، لیکن 36 نمبر آیت دے کے سورہ نساء کی ایک دم قرآن نے کروٹ بدلی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ درمیان میں صرف ایک جملہ دیا۔ اب یہی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 چل رہی ہے، یہی ایک جملہ دے کے پھر حقوق و لباس، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى فلاں فلاں فلاں۔ پہلے بھی حقوق و لباس، بعد میں بھی حقوق و لباس، پوری آیت بھی نہیں، صرف آیت کا ایک جملہ وہ اصل موضوع کی طرح متوجہ کیا۔ حقوق و لباس میں میرا کھو نہ جانا، صوفی نہ بن جانا، اصل مسئلہ ہے معبود اللہ، عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی، اس حال میں کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اب پچھلی 3 صورتوں میں ابرہہ کا قصہ ذکر کیا، قریش کے تذکرے کیے، اہل مکہ کے، اور اسی طرح سورۃ الماعون کے اندر ان کی تکذیب آخرت اور دیگر مضامین کو ذکر کیا، لیکن فرمایا صرف انہی باتوں میں نہ پڑے رہنا، اصل مضمون ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اصل مضمون ہے مسئلہ توحید۔ چنانچہ دیکھیے یہ سورت بھی مکی ہے، یہ نزولی ترتیب، قرآن کی ترتیبیں 2 ہیں، یہ جملہ سمجھ لو، کتنی ترتیبیں ہیں؟ 2۔ ایک ہے اس کی نزولی ترتیب کہ قرآن جس ترتیب پر نازل ہوا وہ ترتیب کچھ اور ہے، وہ ترتیب کچھ اور ہے کہ سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ اس کی بھی پہلی 5 آیتیں، سورہ علق، وہ کون سے پارہ میں ہے؟ آخری پارہ، 30واں آخری پارہ میں۔ اب دیکھیں نزول کے اعتبار سے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں وہ پہلی وحی ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم کا وہ حصہ نازل ہوا۔ چاہیے تھا وہ سورہ فاتحہ کی جگہ پہ ہوتا، لیکن نہیں، وہ کہاں ہے؟ کسی آخری پارہ میں ہے، سورہ علق کسی آخری پارہ میں ہے، تو نزول کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نزول موقع بموقع، ضرورت بقدر ضرورت نازل کیا گیا، لیکن دوسری ترتیب ہے یہ مصحف کی، بین الدفتین، جو 2 گدوں کے درمیان یہ قرآن کتابی صورت میں ہے، اس کی ترتیب صورتوں کی، آیتوں کی یہ اس سے ہٹ کر اور الگ ہے کہ اس کی ابتدا میں سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ مصحف کی ترتیب ہے، کتابی صورت کی۔
اور یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دلوائی جس ترتیب پہ آج قرآن موجود ہے۔ یہ جو سورہ کوثر ہے یہ نزول کے اعتبار سے 15ویں نمبر پہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ کس اعتبار سے؟ نزول کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے 14 سورتیں نازل ہو چکی تھی اور یہ سورت 15ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اب اس کی نزولی ترتیب جو ہے تو یہ 15ویں نمبر پر ہے، لیکن یہاں مصحف میں دیکھیں تو یہ سورت کون سے نمبر پہ آ رہی ہے؟ 108۔ 108۔ تو یہ نزول کی ترتیب کچھ اور ہے، موجودہ کتابی سورت کی ترتیب کچھ اور، لیکن نازل ہوئی ہجرت سے پہلے مکی دور میں، اس لیے اوپر لکھا ہے سورۃ الکوثر مکیہ۔ دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ مشکل بات تو نہیں ہوگی؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے اعطیناک عطا کیا ہم نے آپ کو الکوثر، الکوثر۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطینا، دو دفعہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، انا اعطینا معنی حسن کا ہے، انا اعطینا کا بے شک ہم ہی نے عطا کیا آپ کو میرے پیغمبر۔ پھر اعطینا ماضی ہے، آگے کا وعدہ نہیں دیا، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے ہم عطا کر چکے ہیں، یقینی بات۔ انا اعطینا کا بے شک ہم ہی نے عطا کیا آپ کو میرے پیغمبر الکوثر، ہم ہی نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ کیا عطا کیا؟ اب لفظ کوثر کے ہیں 25 معنی۔ کتنے معنی کا ہو، مصداقات کا ہو، 25 ہے، اور ہر ایک معنی پورا درس ہے، مہینہ کدھر ہی گزرتا ہے، لیکن بالکل شارٹ۔ انا اعطیناک الکوثر، لفظ کوثر کثرت سے، لفظ کوثر سادہ جملہ کہوں تو کوثر کثرت سے، کثرت، کثرت کی کثرت، کثرت کہتے ہیں ڈھیر کو، بہت چیز کو کثرت کہا جاتا ہے، کثرت سے کثرت کوثر، فوعل کے وزن پر، کوثر، کوکب، کوبن، یہ ایک وزن کے الفاظ ہیں۔ تو کثرت سے کثرت، آپ کہتے ہیں فلاں چیز بہت زیادہ ہے، فرمایا نہیں اس بہت سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت سے بھی بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ پر ہے کیا الکوثر؟ یہ تو لفظ کوثر کا معنی ہوا، اس کے دو معنی، دو مصداق بہت مشہور اور واضح ہیں، ایک حدیث میں ہے اور دوسرے کی تائید خود قرآن سے۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں جتنی نہریں ہیں الانہار مشروبات کی، ان میں سے ایک نہر ہے جنت کی جس کا نام کوثر ہے، حدیث میں اس کا نام کوثر بتلایا گیا، اور اسی جنت کے اندر جو ایک نہر ہے کوثر نامی، اس کا ایک نالا آتا ہے میدان معشر میں، وہاں حوض بنا ہوا ہے، وہاں اس کا پانی اور مشروب پہنچتا ہے اس حوض کے اندر، وہ چونکہ اس کوثر نامی نہر سے آتا ہے، پانی حوض میں آ کر کے گرتا ہے، تو اس حوض کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ اس کی فضیلت حدیثوں میں سنتے پڑھتے رہتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح خوبصورتی میں اور تعداد کے اندر ان گنت ہونے میں،
اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جس کو ایک گھونٹ بھی وہاں سے پینا نصیب ہو گیا لم یزما آبادا، اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، پیاس کبھی نہیں ستائے گی۔ اس کی مستقل فضائل ہیں، اس کا تعارف ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تو ایک معنی کہ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناکل کوثر، بے شک ہم ہی نے آپ کو عطا کر دیا میرے پیغمبر الکوثر، وہ حوض کوثر آپ کو عطا کر دیا، یعنی آپ کو اس پر ہم مالکانہ حقوق ادا کر دیں گے کہ آپ اس پہ تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کو پیالے بھر بھر کے پلائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس کے قابل بنا دے، سبحان اللہ۔ لیکن سب کو نہیں، مباحث اور متبع بالسنہ، جو اہل بدعت ہوں گے وہ دھتکار دیے جائیں گے۔ وہ مشہور حدیث سنتے ہو بخاری و مسلم کی، آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، ایک ٹولی ایک جماعت لائی جائے گی میری طرف، اور میں انتظار کر رہا ہوں گا کہ میرے پاس آئیں گے، میں جام بھر کے پیش کروں گا کہ اچانک انہیں فرشتے جہنم کے راستے پہ ڈال دیں گے، میں آواز دوں گا اصحابی اے امتی، میری طرف لاؤ، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ جواب دیا جائے گا انکا لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو محبوبہ معلوم نہیں کہ آپ کی وفات طیبہ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کس قدر بدعات نکالی، سنت کی جگہ بدعات کو رواج دیا، آپ کے دین کا چہرہ انہوں نے مسخ کر دیا، بدعات رسومات کو رواج دیا، خوشی کا موقع ہوتا، غمی کا موقع ہوتا، بعض مخصوص ایام اور مہینوں کی وہ بدعات اختیار کرتے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جملہ سن کر میں فرماؤں گا سوہت دوری پھٹکار ہو ان کے لیے، لمن غیر بعدی وفی روایت لمن بدلا، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا واقعی وہ جہنم کے قابل ہے، میرے پاس آنے کے قابل ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ ما احدث بعدک، احداث فی الدین، یہی بدعات کی دین ہے، یہی اہل بدعت، یہی قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے، دور ہٹا دیے جائیں گے، یہ حوض کوثر سے بھی محروم ہیں، میرے آقا کی شفاعت سے بھی محروم ہیں۔ دنیا میں شیطان نے کتنے دھوکے میں ڈالے، کہتا ہے حرج کیا ہے، حرج یہ ہے، حرج یہ ہے کہ قیامت کے دن رام بیت الگاہ بنایا جائے گا، حرج یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بدعت کرے گا دیدہ دلیری سے حرج کیا ہے، اسے حرج یہ نوٹ کر لو، بتایا کرو، حرج یہ ہے کہ اہل بدعت کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی محروم ہوگا، آقا کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا، اور جب ان دو چیزوں سے محروم ہے تو پھر یقینی جنت سے بھی محروم ہوگا، یہ دھتکار دیے جائیں گے۔ لیکن جو آپ کے صحیح معنوں میں امتی ہیں، یہ آگے بھی جملہ حدیث کا سنیے گا ذرا، ان کو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جام بھر کے پیش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا قیامت کے دن تو 1.25 کروڑ دیش انبیاء کی امت اکٹھی موجود ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سوال سمجھا؟ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہوں گے، سبحان اللہ، میں ان کی چمک اور نورانیت سے پہچانوں گا یہ میری امت ہے، لہٰذا اب میں تمہیں جام بھر کے پلاؤں گا۔ کس سے پہچانوں گا؟ وضو والے اعضاء روشن منور ہوں گے، کن کے؟ جو دنیا میں وضو کرتے ہیں، کرتے رہے، اور وضو کون کرے گے؟ جو نماز کی پابندی کرتے رہے۔
جس نے نماز نہیں پڑھنی اس نے وضو کاہے کا کرنا ہے؟ جب وضو نہیں کرنا تو قیامت کے دن آپ کی امت کی نشانیوں میں اس نے شامل بھی نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عجیب ذوق تھا۔ یہ حدیث جو آپ نے بیان فرمائی نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے لگے تو کونیوں سے اوپر کر کے بازو دھوتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا ابو ہریرہ خیر ہو، وضو کے لیے تو ہے کونیوں سمیت یہاں تک دھوو، آپ یہ ایک ہاتھ اوپر تک کیوں لے گئے؟ کہتا ہے آپ نے سنا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ اعضاء روشن ہوں گے تو میں اوپر کر کے دھو رہا ہوں تاکہ میرا سارا بازو قیامت کے دن روشن ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ذوق تھا، مگر نہ وضو کا عذر تو یہاں کونیوں تک ختم ہو جاتا ہے، یہ اوپر کا حصہ وضو کے اعضاء میں شامل نہیں، لیکن ایک ذوق ہے، ایک آخرت کے اندر انعام پانے کی وہ طلب اور انداز ہے۔ تو الکوثر سے مراد وہ حوض کوثر، ایک یہ حدیث میں بتایا کرتے ہیں، لیکن وہ شرک و بدعت کی وجہ سے دھتکار دیے جائیں گے، اور ان کے اعضاء باوجود وضو کرنے کے وہ پہلے سے زیادہ بدنما اور بدصورت ہوں گے۔ اصل بات یہ کہ وضو عبادت ہے، وضو کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت صرف موحد کی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ جو شرک بدعت کرنے والا ہے وضو کرے، اس کی یہ عبادت اللہ کے ہاں عبادت نہیں۔ جب عبادت عبادت ہی نہیں بنے گی تو اس کا اثر بھی اس کے اعضاء پہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس کو مشرکین کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قیامت کے دن جانے پہچانے ہوں گے، جس نے سزا دینی ہے وہ سب اس کے سامنے کھاتے بازی ہیں۔ پہچاننا مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے، وہ خالق کا معاملہ حساب و کتاب لے گا تو سب کے پول کھل جائے گا۔ پہچان کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، مخلوق کو ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی مخلوق کے سب سے اعلیٰ ترین فرد ہیں، تو آپ کو پہچان کی ضرورت ہے۔ باقی رہا ان کا حساب و کتاب تو وہ کائنات کے رب نے لیا ہے، جو جانتا پہچانتا ہے صحیح۔ تو ایک معنی الکوثر وہ حوض کوثر، اور دوسرا معنی الکوثر القرآن۔ الکوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم ہی ہیں کہ آپ کو عطا کیا میرے پیغمبر ہم نے الکوثر القرآن، یہ خزانہ عطا کر دیا ہم نے آپ کو۔ اس پر قرآن کریم کی تائید موجود ہے، ذرا دیکھیں گے تیسرا پارہ، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ، صفحہ 71، صفحہ نمبر 71، آیت نمبر 269، صفحے کے آخر سے 5ویں سطر دیکھیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، مل گیا؟ یؤتی وہ عطا کرتا ہے، اللہ کریم عطا کرتا ہے، الحکمت حکمت، من یشاء جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، وَمَن یؤت الحکمت اور جس کو عطا کر دیتا ہے حکمت، وہ اسے معمولی نہ سمجھے، فقط پس پکی بات ہے، اوتیا وہ دیا گیا خیرن کثیرا، خیرن کثیرا، خیر کثرت کے ساتھ، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر وہ لوگ جو خالص عقلوں والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ و تابعین ایک کثیر جماعت ہے مفسرین کی،
وہ فرماتے ہیں یہاں الحکمت سے مراد قرآن اور فہم قرآن، قرآن کی سمجھ ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا معنی ہے یؤتی الحکمت، اللہ عطا کرتا ہے قرآن، اس کی سمجھ اور اس کا فہم، من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے اللہ یہ قرآن اس کی سمجھ اس کا علم عطا کر دے تو وہ اس نعمت کو معمولی نہ سمجھے، فقد اوتی خیرا کثیرا، پکی بات ہے کہ اسے دیا گیا خیر کثیر، خیر بہت زیادہ اسے عطا کی گئی۔ لیکن یہ نصیحت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، نئی نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو کیا ہوتے ہیں؟ عقلوں والے۔ آج جواب اپنے سمجھ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے ہی عطا کیا آپ کو الکوثر۔ ہاں، اس کے دو معنی آج کر دیے اور ان کے درمیان ربط بڑا ہے۔ پنڈی والے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے تو وہ ان کو آپس میں ربط دیتے، جوڑتے اور ایک ہی جملے میں اس کو بند کرتے۔ وہ فرماتے اللہ نے اپنے محبوب کو دو کوثر عطا کیے، دنیا میں قرآن والا کوثر اور قیامت کے دن وہ حوض کوثر، یہ دو کوثر عطا کیے۔ اور اللہ نے سبق یہ دے دیا کہ دنیا میں اس کوثر سے اگر جام بھر بھر کے پیو گے، اس کا مسئلہ قبول کرو گے تو قیامت کے دن اس حوض کوثر سے بھی جام پینا نصیب ہوگا۔ اگر دنیا میں اس کوثر سے تعلق قائم نہیں کیا قرآن مقدس کے ساتھ تو قیامت کے دن اس حوض کوثر سے بھی کچھ پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اصل بات بھی یہی ہے کہ دنیا کا کوثر یہ قرآن مقدس ہے اور آخرت کا کوثر وہ حوض کوثر ہے، دونوں کا آپس میں ربط ہے۔ ایسے غور کریں تو اللہ نے آخرت کی اکثر چیزوں کا نمونہ دنیا میں رکھا ہے، اکثر چیزوں کا نمونہ دنیا میں رکھا ہے۔ قیامت کے دن میزان ترازو قائم کیا جائے گا، سنتے رہتے ہو مسئلہ؟ اللہ نے اس میزان پر پورا اترنے کے لیے دنیا میں ایک میزان نازل کیا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، 25ویں پارہ میں فرمایا قیامت کے دن المیزان ترازو جس پہ نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، فرمایا اس قیامت کے دن کے ترازو پر اپنے تول پورے کروانا چاہتے ہو تو یہ دنیا میں میزان 30 پاروں کا نازل کر رہا ہوں، دنیا میں اس پر اپنے تول پورے کر کے ایمان عقیدہ اسی کے مطابق، عمل عبادت اسی کے مطابق، معاملات اخلاقیات حقوق و لباس اسی کے مطابق، دنیا میں اس پر اگر اپنا تول پورا کر لیا نا تو قیامت کے دن کے ترازو پر بھی اللہ انسان کے تول پورے کر لیا۔ دنیا میں نمونہ دیا کہ نہیں دیا؟ قیامت کے دن جہنم کے اوپر پل صراط ہے، سنتے رہتے ہو؟ اس پل کا کیا نام ہے؟ پل صراط۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا نمونہ بھی دنیا میں دے رہا ہوں، دنیا میں اس کا نمونہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی صراط یہ بھی صراط، اور یہ صراط ہے کیا؟ یہ 30 پاروں کا قرآن ہے۔ فرمایا اگر اس پل صراط سے کامیابی کے ساتھ پار گزرنا چاہتا ہے، اسے عبور اور طے کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں بالکل قرآن کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر سیدھا اس کے راستے کے پیچھے چل کے زندگی بسر کر، اس پل صراط سے تیرا گزر آسان کر دوں گا۔ اب قیامت کے دن کی انعامات میں رکھا حوض کوثر، تو اللہ نے اس کا نمونہ بھی دنیا میں کوثر قرآن دے دیا۔ اگر حوض کوثر سے جام پینے کا ارادہ ہے، اس کی خواہش اور طلب ہے تو دنیا کے کوثر قرآن سے بھی جام بھر بھر کے پیا گیا، یہ روزانہ درس کے جام ہی بھر بھر کے پیتے ہو، سبحان اللہ، یہ دنیا میں جام بھر بھر کے اس سے پیے گا، حوض کوثر پہ بھی جام پینا نصیب ہوگا۔
اگر دنیا میں اس قرآن والے کوثر سے جام نہیں نہ قبول کیا پھر حوض کوثر کی بھی امید نہ رکھنا، وہاں دھتکار دیا جائے گا۔ تو فرمایا انا اعطیناکل کوثر۔ ایک تیسرا معنی مفسرین نے کیا جو سبھی معنوں کو شامل ہے، وہ فرماتے ہیں الکوثر خیر کثیر ہے۔ خیر کا معنی بھلائی، بہتری۔ اللہ نے ہر وہ نعمت جو میرے آقا کے لیے بہتر تھی، خیر تھی، اللہ نے میرے محبوب کو کثرت کے ساتھ ہوتا۔ کس کے ساتھ عطا کر دی؟ کثیر تعداد۔ لہذا یہ میری نعمتیں آ گئی، اب میرے پیغمبر ان کا شکر ادا کرو۔ کیسے؟ فصلی، پس نماز پڑھیے، پس نماز پڑھیے، لربی کا، واسطے اپنے رب کے، ونحر، اور قربانی کیجئے، یہ بھی واسطے اپنے رب کے۔ دراصل فصلے میں دو عبادتوں کا ذکر ہے۔ نماز میں عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک قولی، زبانی، جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں، اور دوسرا بدنی، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، یہ ساری بدن اور جسم کی حرکت، یہ بدنی جسمانی عبادت ہے۔ اور تیسری عبادت ہے مالی عبادت، اس کو ونحر میں ذکر کیا۔ اصل تینوں عبادتوں کا ذکر ہے۔ فصلی، بس نماز پڑھو میرے پیغمبر، یعنی زبان سے عبادت کرو، جسم و جان سے عبادت کرو، ونحر، اور قربانی کرو، مالی عبادت، نظر و نیاز، منت منوتی وغیرہ، یہ تینوں قسم کی عبادتیں لربی کا، واسطے کس کے کرو؟ خالص اپنے رب کے لیے۔ یہ میری پچھلی نعمتوں کا شکریہ ادا ہوتا جائے گا۔ عبادت کی کتنی قسمیں؟ بار بار پڑھتے رہتے ہو، نماز میں بھی یہی آ رہی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات، تحیے سے، تحیہ کہتے ہیں زبانی عبادت کو، والصلوات بدنی جسمانی عبادت، والطیبات طیب اور ستھرا حلال مال کا خرچ کرنا مالی عبادت، یہ تینوں قسم کی عبادتیں للہ، صرف کس کے لیے؟ اور سورہ انعام کی آخر پہ آیت وہ بھی سنتے رہتے ہو اکثر، دوستوں کو یاد ہوگی، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، یعنی میری قولی عبادت زبان والی، میری بدنی عبادت جسم و جان والی، و نسکی، اور میری قربانی یعنی مالی عبادت، و محیایا، اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور لہجہ اور سانس، و مماتی، اور میرا مر جانا، للہ، یہ خاص ہے واسطے اللہ کریم کے۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا رب اور داتا و دستگیر ہے، اس کے لیے یہ ساری عبادتیں خاص ہیں۔ کیسے خاص ہے؟ لا شریک لہو، لا شریک لہو، میں اللہ کی ان عبادتوں میں کائنات کی کسی شے اور ہستی کو شریک نہیں کرتا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے یہی امر اور حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ کے اس حکم کو ماننے والا ہوں، عمل کر کے دکھانے والا ہوں، بعد میں امت کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو تینوں عبادتیں یہاں بھی ان کا بیان آیا، فصلی ونحر، یہ تینوں قسم کی عبادتیں کس کے لیے؟ لربک، واسطے اپنے رب کے۔ تو میں رب مزید انعام کروں گا، کون سا؟ انا، کرو مانو، بے شک، شانی آقا، شانی آ دشمن، شانی دشمن، انا بے شک، شانی آقا آپ کا دشمن میرے پیغمبر، ہوا وہی ہے، الابتر نسل کٹا ہوا، بے نسلہ، مقطوع النسل، جس کی نسل ختم ہونے والی، خود بھی بے نام و نشان ہونے والا۔ اللہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن، لیکن 3 بیٹے عطا کیے، بیٹیاں 4 اور بیٹے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، اسی عبداللہ کا نام لقب ہے طیب و طاہر، یہ الگ بیٹے نہیں ہیں، عبداللہ اسی کو طیب و طاہر کے 2 لقب حاصل ہے، اور قاسم جس کی نسبت سے میرے نبی کی کنیت تھی ابو القاسم، اور تیسرے حضرت ابراہیم۔ حضرت عبداللہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں، اور حضرت قاسم بھی فوت ہو گئے، اور حضرت ابراہیم بھی 17-18 مہینے کی عمر میں بچپن میں فوت ہو گیا۔ آپ کی نرینہ اولاد کوئی جوان نہیں ہوئی، اسی لیے سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ کیا مانا؟ میرے پیغمبر کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی جوان نہیں ہوا، اور رجل مرد کا لفظ اس کا اطلاق ہوتا ہے جوان پر۔ میرے پیغمبر کے 3 بیٹے جوان ہونے سے پہلے بچپن میں فوت ہو گئے، تو آدمی کی نسل چلتی ہے، نام زندہ رہتا ہے نرینہ اولاد کے ذریعے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بیٹیاں تو کیا کہتے ہو امانت ہوتی ہے، دوسروں کے گھروں میں نکائی گئی، بیائی گئی، چلی گئی، تو وہ تو نسل ان سے نہیں چلا کرتی، نسل چلتی ہے بیٹوں سے، نرینہ اولاد سے۔ باپ کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں کے آگے نسل کے بڑھنے سے۔ جب آپ کا یہ تیسرا بیٹا ابراہیم بھی فوت ہو گیا تو مشرکین مکہ تانا دینے لگے، یہ محمد ابتر ہے، معاذ اللہ اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، اسی تک ہے یہ سب زور شور، آپ دنیا سے چلے گئے، پیچھے بیٹے ہی کوئی نہیں، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں کی وجہ سے، نسل چلتی ہے بیٹوں کی وجہ سے، نرینہ اولاد ہے کوئی نہیں، یہ چند دنوں کی بات ہے، خود دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا نام ہی مٹ جائے گا ان کا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہیں کرنا، ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ اب یہاں کو سمانے فٹ ہو رہے ہیں، الکوثر دیا، 2 معنی سنائے، تیسرا الکوثر سے مراد دین اسلام۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر یہ جو آپ کو دین اسلام دیا نا، یہ ہمیشہ باقی زندہ تابندہ رہے گا، اور جب تک یہ دین اسلام باقی رہے گا، میرے پیغمبر تیری نرینہ اولاد ہو نہ ہو، آگے آپ کے بیٹوں سے آپ کی نسل بڑھے نہ بڑھے، دین اسلام کی وجہ سے آپ کا نام روشن ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، دین اسلام باقی ہے تو آپ کا نام اور مشن بھی باقی ہے، اس دین پہ زوال نہیں، آپ کے نام اور مشن پہ بھی زوال نہیں۔ الکوثر کا تیسرا مصداق یہ ہے، اور چوتھا مصداق ہے میرے پیغمبر کیا ہوا، ہم نے آپ کی سلبی حقیقی اولاد اٹھا لی، بچپن میں آپ کے حقیقی بیٹے آپ سے دور کر لیے، حقیقی بیٹے چلے گئے، روحانی بیٹے جو عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، مراد ہے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، روحانی بیٹے عطا کر دیے، ان کے بعد تابعین آئیں گے، تبع تابعین، یہ قیامت تک آپ کی امت اجابت کو چلتی جائے گی، طائفہ منصورہ، اور بیٹے بھی آپ کو وہ روحانی ہم نے عطا کر دیے۔ حقیقی بیٹا تو شاید باپ کا گلہ شکوہ، عیب کمزوری سن کر چپ کر جائے کسی وجہ سے، آپ کو جو ہم روحانی بیٹے عطا کر رہے ہیں نا، یہ اتنے وفادار جانثار ہوں گے کہ آپ کا پر کوئی اگر آپ کا دشمن بکواس کرے گا یا اپنی جان پہ تو کھیل جائیں گے، پر آپ کی توہین اور بے ادبی برداشت نہیں۔ آپ بھی تجربہ کر لو، 14ویں 15ویں صدی میں کتنے بندہ گناہگار کیوں نہ ہو، اگر موحد ہے تو اس میں آقا کی عظمت اور محبت اس قدر موجود ہے کہ جان دے دیتا ہے، محبوب کی شکایت برداشت نہیں کرتا۔ صحابہ کا عالم کیا ہوگا، تابعین کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک مصداق الکوثر کا صحابہ کرام بھی ہے۔ خیر 25 وہ تو کام لمبا ہے۔ اللہ نے فرمایا غم نہ کر میرے پیغمبر، اولاد حقیقی رہے یا نہ رہے، بات یہ ہے کہ ان شانیہ کا هو الابتر،
नामो निशान आपका नहीं, आपके दुश्मनों का मैं रंग मिटा के रखूंगा। उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। फिर इंसानियत ने वो हाल भी देखा कि सगा बेटा है अबू जहल का, इकरमा नाम है, फतेह मक्का के दिन वापस पलट के आया, आकर के इस्लाम कबूल किया, कलमा इस्लाम पढ़ा, सहाबी बन गया। मेरे आका से वो इजाजत लेके बाहर निकला। अब जो मक्का मुअज़्ज़मा के रहने वाले सहाबा थे, वो हाजिरी, वो तो जानते थे मक्का के जो थे कि अबू जहल का बेटा इकरमा है, इस्लाम कबूल कर लिया इसने, सहाबी बन गया। लेकिन फतेह मक्का के दिन जो अंसारे मदीना के सहाबा मक्का में आए थे, वो तो इस इकरमा को नहीं जानते थे। उन्होंने देखा ना कोई नया आदमी आया, उसने आकर इस्लाम कबूल किया, तो मुहाजिर साथियों से पूछने लगे ये कौन है। वो तारुफ कराते हुए कहते ये अबू जहल का बेटा इकरमा है। फिर इकरमा आगे से गुजरता, अंसारी सहाबी देखता कोई नया मुसलमान आया है, सहाबी बना, वो पूछता साथी से ये कौन है, वो कहता है अबू जहल का बेटा इकरमा है। ये चंद दफा जो उसने सुना इकरमा ने, तो वापस पलटा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों को मना करो, ये मुझे इकरमा बिन अबी जहल कह करके बुलाते हैं, अबू जहल का बेटा इकरमा है। आपने फरमाया मना कैसे करूं, तू है जो अबू जहल का बेटा। ये ठीक कहते हैं, बात तो ठीक है, अल्लाह के महबूब बात तो ठीक है, लेकिन मेरा बाप इस्लाम का दुश्मन था, आपका दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन था। मैं उस अल्लाह रसूल के दुश्मन अपने बाप से आज अपने नाम की निस्बत नहीं जोड़ना पसंद करता। मुझे अपने हकीकी बाप की निस्बत से न बुलाया जाए, मुझे ये गवारा नहीं, क्या बुलाया जाए। इकरमा कहता है मुझे इकरमा बिन इस्लाम कहा जाए, इस्लाम का बेटा इकरमा, ये मजाजी निस्बत, इस निस्बत से मुझे बुलाया जाए। अल्लाह ने नमूना दिखा दिया, इन्ना शानिया का हुआ नबतर, मेरे पैगंबर तेरे दुश्मनों को यूं बेनामो निशान कर दूंगा, हकीकी बेटे भी उनकी तरफ अपनी निस्बत को पसंद नहीं करेंगे। और रहा मेरे महबूब का तज़किरा, तो वो जब तक दीन इस्लाम बाकी है तब तक मेरे महबूब की तारीफ और तज़किरे भी बाकी है। अल्लाह